بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایک انتہائی حساس ٹاپک ہے جس پر زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ یہ عورتیں خاموش ہوتی ہیں، اپنی بیماری کے بارے میں کسی سے نہیں کہتی، اور وہ ان کی 90% تکلیفوں میں دبے ہوئے جذبات ہیں جن کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو بولنے نہیں دیا جاتا یا ان کی بات سنی نہیں جاتی۔ اب ایک عورت ہے، وہ کچھ نہیں بولتی، نہ شکایت کرتی ہے، نہ ضد کرتی ہے، بس مسکراتی رہتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں روز کی نبھاتی رہتی ہے۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ اس کا جسم مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے جب وہ بیمار ہونے لگتی ہے۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو سب کا خیال رکھتی ہیں مگر اپنا خیال نہیں رکھتی۔ کہانی ہے عائشہ کی، جس کے اوپر گھر کی تمام ذمہ داریاں ہیں۔ وہ بچوں کی ماں ہے، شوہر کی خاموش سپورٹ کرتی ہے، خدمت گزار ہے، اپنے گھر کا ہر کام وہ اپنے وقت پر کرتی ہے، کھانا اپنے وقت پر بناتی ہے، بچوں کی تمام ضروریات کو ان کے وقت پر پورا کرتی ہے، ساس سسر کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ وہ تھک جاتی ہے لیکن کہتی نہیں، درد ہوتا ہے لیکن روتی نہیں، کسی کو بتاتی نہیں۔ اب وہ گھر کے کام کر رہی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے، اس کا بھی روزہ ہے، لیکن وہ مسلسل اپنی نیند کو بھی قربان کر رہی ہے، اپنے آرام کو پیچھے کر کے اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے۔ اگر وہ بیمار بھی ہے تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کو سمیٹ سکے۔ اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں میں وہ خود کو بھول جاتی ہے۔ اگر وہ کبھی سر درد کی شکایت کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی نیند کم ہونے لگتی ہے، پھر اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو PCOS ہو گئے ہیں، مائیگرین ہے، آپ کو تھائرائیڈ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ اندر سے کیسی ہیں۔ ایسا کیا ہے جو آپ کو ان بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر عورت اپنا آپ ان کاموں میں صرف کرتی ہے تو وہ اپنے جسم کا صدقہ نکال رہی ہوتی ہے۔ یہ کام کوئی بوجھ نہیں ہوتے، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں انہیں خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے اور اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ خواتین کی جو اکثر بیماریاں ہیں وہ صرف جسم کی نہیں ہوتی، یہ دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں جو وہ اپنے اندر ہی چھپائے رکھتی ہیں، ان کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ جو عورتیں خاموش غصے کی حالت میں رہتی ہیں ان کو مائیگرین ہو جاتا ہے۔ جو اندر ہی اندر روتی رہتی ہیں ان کو تھائرائیڈ ہو جاتا ہے۔ جن میں خوف اور بے چینی زیادہ پائی جاتی ہے ان کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو خود کو بھول جاتی ہیں ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی جو ہے وہ بیماری کو نہیں دیکھتی، وہ مریض کو، انسان کو دیکھتی ہے۔ ہومیوپیتھی یہ پوچھتی ہے کہ آپ کب خاموش ہوئیں، کس دن آپ نے خود کو نظر انداز کیا۔ کچھ ریمیڈیز کا ذکر آپ سے کروں گی جو کہ ان علامات کو ٹھیک کرنے میں بہت معاون ثابت ہوئی ہیں۔ اگناٹیا جو ہے وہ مائیگرین میں بہت اچھی ثابت ہوئی ہے۔ پلسٹیلا ہے، عورتوں کے ہارمونز PCOS کے مسائل کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے، اس کی جو موڈ سوئنگ ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ نیٹرومور ہے، اس کے معدے کے مسائل کو ٹھیک کر دیتی ہے، معدہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، دوائی نہیں، سمجھ اہم ہے۔ اگر آپ اپنی علامات کو خود پہچان رہے ہیں تو آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ اس سے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروا سکیں۔ اب تبدیلی کا لمحہ
کب آتا ہے عائشہ جو ہے وہ پہلی بار اپنی بات کسی سے کہتی ہے کہ مجھے بھی کہیں درد ہو رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتی۔ اس سے اس کا مطلب اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اس سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی انسان ہی سمجھا جائے، جو کہ بہت کم لوگ متوازن سلوک کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ وہ روتی ہے، لیکن وہ کمزور نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ اس کی نیند بہتر ہوتی ہے، درد اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ عورت ہیں اور خاموش ہیں تو رک جائیں، آپ کا جسم دشمن نہیں، دوست ہے، بس آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنا بھی خیال رکھو۔ اگر آپ خود کو اس کہانی میں دیکھتی ہیں تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیے گا، میں بھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات پر بناؤں گی، پلیز آپ میرے سے سوال کیا کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے، شیئر کیا کیجئے۔ اللہ ہر عورت کو بولنے کی طاقت دے اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے لیے بن سکیں۔